بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین حضرات، ہم عام شہریوں کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی، ظلم یا فراڈ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پناہ کے لیے، ہم انصاف کے لیے، ہم زیادتی کے ازالے کے لیے ریاست کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ طاقت ہے جو پوری دنیا میں ہماری حفاظت کر سکتی ہے، جو ہمیں انصاف دے سکتی ہے. لیکن جب ریاستی عوام پر ظلم شروع کر دے، یہی جب لوگوں کے ساتھ زیادتی شروع کر دے، تو پھر عوام کہاں جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو دنیا کی تمام ریاستوں کو ریاست بناتا ہے، اور یہی وہ جواز ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات خراب کر لیے تھے، لیکن یہ اپنے قاتل شہری ریمنڈ ڈیوس کو واپس لے کر گیا تھا. آپ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے اور پھر کل سے میڈیا میں گردش کرنے والے ایشو کو دیکھیے. یہ ایشو ایم کیو ایم کے کارکن آفتاب احمد کی رینجرز اہلکاروں کی حراست میں موت ہے. ایم کیو ایم کے مطابق رینجرز نے اتوار کے دن آفتاب احمد کو گرفتار کیا، سوموار کو عدالت سے 90 دن کا ریمانڈ لیا اور منگل کی صبح یہ انتقال کر گئے. ایم کیو ایم کے کارکنوں نے ان کی لاش کی ایسی تصویریں بھی جاری کی ہیں جن کے ذریعے خوفناک تشدد ثابت ہوتا ہے. ڈی جی رینجرز نے آج واقعے میں ملوث اہلکار معطل کر دی ہیں اور ان کے خلاف انکوائری بھی شروع کر دی ہے. آرمی چیف نے بھی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. یہ دونوں اقدامات قابل تعریف ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے خاموشی ناقابل فہم ہے. اس مسئلے پر صوبائی حکومت بولی اور نہ ہی وفاقی. کیوں؟ میری درخواست ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس واقعے کو بنیاد بنا کر سرکاری تشدد کے خلاف قانون سازی کریں. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کے کسی ادارے کو کسی بچے پر تشدد نہیں کرنا چاہیے. حکومت تفتیش کے سائنسی طریقے استعمال کیوں نہیں کرتی؟ حکومت میں اور طالبان میں فرق ہونا چاہیے. ہم میں اور داعش میں بھی فرق ہونا چاہیے. کیا ایسی قانون سازی ممکن ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے. اور حکومت نے آج پاناما لیکس پر اپوزیشن کے ٹیو آرز مسترد کر دیے ہیں. تاہم حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. آج وزیر داخلہ چودھری نثار نے فرمایا، سپریم کورٹ جس طرح چاہے انکوائری کر سکتا ہے. کیا آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے؟ سارا قانون، ساری ٹی او آر، سب کچھ ایک شخص کے اوپر ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہمارے قانون اور آئین کی گنجائش ہی نہیں ہے اس قسم کی انصاف کی. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ پوری حکومت اسے دل و جان سے قبول کرے گی. ہماری درخواست اپوزیشن سے بھی یہ ہے، ایک سیکشن آف دی اپوزیشن سے، کہ وہ بھی ہمارے اداروں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کا احترام کریں، اور ہم ہماری تمام تفویضات کے باوجود اس کے بجائے کہ ہم یکسر ان کو مسترد کر دیں، جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کے سارے ٹی او آرز مسترد کر دیے تھے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن سے. کیا یہ مذاکرات مفید ہوں گے یا پھر دونوں فری کین کے موقف میں سختی آ جائے گی؟ ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وفاقی وزیر ہیں پیٹرولیم کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سینیٹر میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تجزیہ کار ہیں. اور کراچی میں جوائن کیا مولا بخش چانڈیو صاحب نے، وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میاں عتیق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آرمی چیف صاحب نے نوٹس لیا، بہت اچھی بات ہے، اور ڈی جی رینجرز کی طرف سے بھی انکوائری شروع ہوگی، لوگ معطل ہو گئے. میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی مثال بھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی گئی. تو اب تو میرا خیال ہے آپ کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے. چوہدری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج بات ثابت ہو گئی کہ جو ہم اتنے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ظلم 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 کی انتہا ہوتی جا رہی ہے. ٹرسٹ می، ہمارے گھر کتنے ہزاروں کی تعداد میں صف ماتم بچ چکے ہیں، ہر گھر سے آواز یہی آ رہی ہے، لیکن آج تک کوئی ایک قاتل نہیں پکڑا گیا. صرف چند مہینے میں یہ جو ابھی 2016 کے ہیں، 100 سے زیادہ کارکن ہمارے لاپتہ ہوئے ہیں. 171 کارکنوں کی ہم لاپتہ افراد کی ہم نے جو ہے لسٹ وہ جمع کروائی ہے ابھی پرسوں،
اور وہ کیا ہم کیا رو رہے ہیں کہ خدارا لاسٹ 18 مارچ کو چیف جسٹس کے سامنے میں نے یہ کہا کہ سر جو پہلے لاپتہ ہو چکے ہیں ان کو تو چھوڑیے، جو اب لاپتہ ہونے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ سوچ لیجئے۔ اور یہ جو آفتاب حسین بھائی کا جو واقعہ ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آج تک ہم جو کہتے آئے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا جو بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، کون سا قانون ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا ہمارا ساتھی جس کے بارے میں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اس کا قصور کیا تھا؟ صرف وہ ایک کوارڈینیٹر تھا فاروق ستار بھائی کا، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں ڈی جی رینجر کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، لیکن ایک چیز ضرور ہے، انہی کے نیچے جو یہ ہم ڈی ایس آرز کہتے ہیں، جو نچلا سٹاف ہے، جس میں ان کے سپریڈنٹس ہیں، جس میں ان کے جو ہیں انسپیکٹر صاحبان ہیں، چوئی صاحب ذرا جائیے ان کا رہنا سہنا دیکھیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو کئی مرتبہ اس بارے میں کہہ چکے ہیں، اور وہ آج جو یہ کوہرام ہے، مجھے 1 منٹ اور دیجئے گا، میں اتنا جذباتی ہوا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت میں کیا کہا جائے، آپ صرف اس تشدد کو دیکھیے، چوئی صاحب اس ٹرسٹ میں جو ویڈیوز آئی ہیں، اور اوپر سے ظلم کیا ہے، ظلم یہ ہے کہ ایک ڈبے میں ڈال کر دے دیا، کس لیے؟ وہ بھائی تھا ہمارا، وہ دنیا سے چلا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا کس جگہ آپ چلے گئے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ جنرل صاحب معذرت کے ساتھ، آپ ایک پروگرام میں پہلے کہہ چکے، کوئی ثبوت، کہاں سے ہم ثبوت لائیں، کس کے سامنے جائیں، کس کے سامنے رونے، اتنے ہمارے کندھے تھک چکے ہیں سارے، یہ بس جوئی صاحب میں کچھ نہیں کہوں گا، پہلی بات یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اور آفرین ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف کو کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے تھوڑی سی اپنی ذمہ داری محسوس کی، انہوں نے اس چیز کو سمجھا، اور ساتھ ہی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی رپورٹ پر مت جائے، کسی بات پر مت جائے، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے ہم کسی کو کچھ قصوروار ٹھہرا سکے، چونکہ کل بھی پروگرام کیا بنایا گیا، جس کے پاس گن ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیا پروگرام چوئی صاحب بنایا گیا کہ جس وقت میں پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا کسی کو بیچ میں نہ لایا جائے، آدھے لوگ رینجر کے وہاں کھڑے ہو گئے، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کے حصہ ہیں، ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، اور ہمیں امید جو ہے چیف آف آرمی سٹاف سے ضرور ہے کہ وہ یہاں تک لے جائیں، اور اگر وہ انٹیلیجنس کو ساتھ رکھیں، جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں صرف یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کسی رپورٹ پر مت جائیں، اپنے لوگوں سے انٹیلیجنس کے تھرو، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے جو بھی ہیں ان کو سزا دی جائے۔ میاں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دکھ میں ہم شریک ہیں، آپ کا ساتھی ہے، اس کو نہیں مرنا چاہیے تھا اور ریاستی اداروں کو ہاتھ نہیں مرنا چاہیے تھا، لیکن آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کے 100 ورکر مرے ہیں اور آپ کے آنسو نہیں تھم رہے۔ کراچی میں 10,000 لاشیں گری ہیں سر، ان کے والدین بھی تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی فیملی تھی، ان کی فیملیاں بھی تھی، یہ وہ شہر تھا جس میں لوگ شہر میں باہر نہیں نکلتے تھے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اور اس تکلیف میں آپ کے ساتھ ہیں ہم، لیکن آپ دوسری ماؤں کی، بہنوں کی، بیویوں کی، بچوں کا بھی آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا شہر تھا، اس میں لاشیں پڑی ہوتی تھی سڑکوں کے اوپر، سر لاشوں کو جلا دیا جاتا تھا اس شہر میں، لوگوں کو گاڑیوں کے اندر بٹھا کے آگ لگائی گئی اس شہر میں۔ جب بھی کوئی کسی گھر میں واقع ہوتا تھا، جب ان کے چھوٹے چھوٹے، اب یہ آفتاب بھائی کے بچوں نے بھی کل جب بات کی الطاف بھائی سے، وہ زارو قطار رو رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پھر میں وہی کہوں گا، کیا میرے قائد نے، میرے کسی پارٹی لیڈر نے کبھی کسی کرمنل کی حمایت کی؟ ہم کہتے ہیں ان کو پکڑے، قانون کے مطابق سزا دیں۔ جنرل صاحب یہ ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے بہت اچھا قدم اٹھایا، اور اس طرح ڈی جی رینجر نے بھی کہ انہوں نے تحقیقات شروع کر دی اپنے ادارے کے اندر بھی، لیکن صرف تحقیقات کافی نہیں ہے، میرا خیال ہے ایک قانون بھی بنانا چاہیے اس قسم کا کہ اس قسم کے آئندہ واقعات نہ ہوں۔ قانون ہے، دیکھیے بات یہ ہے، رینجرز کو وہاں ڈیوٹی پہ لگایا، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آپ کو یاد ہے وہ سرفراز والا واقعہ ہوا، ان کے ہاتھ سے مرا، اس رینجرز کو موت کی سزا ہوگی۔ کیا رینجرز خود جانے نہیں دیتے رہے؟ ان کے اوپر کون گولیاں چلاتا آگے؟ کئی رینجرز وہاں پہ جانے دے بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ شہر میں امن آئے۔ یہ آخری جو سال گزرا ہے اس کے جب یہ رینجر آپریشن شروع ہوا ہے تو چند مہینوں میں 2,700 آدمی وہاں مارا گیا تھا۔
کون مارتا ہے یہ کلیم نہیں کر دیا, کہتے ہیں ہم نہیں مارتے. وہ جو پکڑ کے رینجر لاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس نے 190 ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کیا ہے. یہ اب اللہ تعالی زمین پہ آ کے شاید فیصلہ کرے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آج امن ہے کراچی میں بہت حد تک. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعے کو سامنے رکھ کے آپ رینجرز کی ساری کی ہوئی پہ پانی پھیر دیں یا اس کو ہم بالکل ایک مجرم گردان دیں, یہ درست نہیں ہے. یہ ممکن نہیں اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ کل آپ دیکھیے گا کہ ساری سیاسی جماعتوں نے ان کے اختیارات میں توسیع دی ہے 77 ڈیز کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کو اعتماد ہے رینجرز پہ, سب یہ چاہتے ہیں کہ کراچی شہر میں قرض کروں. جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے 3,500 لوگوں کی انہوں نے انٹیروگیشن کی ہے. ان میں ہارڈن کرمنل عزیر بلوچ جیسے بھی ہیں, اجمل پہاڑی جیسے بھی ہیں, اور ان میں ایجوکیٹڈ ڈاکٹر آسم جیسے بھی ہیں. کوئی ان میں سے آ کے کہے جی یہ میرے بدن پہ نشان ہے. ایکچولی رینجرز اس طرح کرتے نہیں ہیں. یہ جیسے آپ نے کہا اپنے ابتدائیہ میں, یہ ٹرینڈ لوگ ہیں, سائنٹیفکلی کرتے ہیں, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دے کے فرمائیے گا کہ اگر بات آپ کی مان لی جائے, لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو تبھی چیف بھی پریشان ہے, تبھی ڈی جی رینجر بھی پریشان ہو, کیونکہ یہ ان کا میتھڈ نہیں ہے ادروائز. اور یہ اگر ہوتا تو 3,500 لوگ جو آپ نے جن کے انٹیروگیشن کر کے ان میں سے بعض کو پولیس کے حوالے کیا ہے, بعض کے اوپر کیسز ہے, بعض کو رہا کر دیا گیا ہے, تو وہ تو آپ کو سارے شہر میں پھر کے زخم دکھا رہے ہوتے ہیں. چانی صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ ایک سوال کل سے اٹھا رہی ایم کیو ایم کے صوبائی حکومت کیوں خاموش ہے, وفاقی حکومت کیوں خاموش ہے. آپ سے سوال ہے سر کہ آپ کے شہر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ کے سیاسی کولیگز ہیں یہ ایم کیو ایم, یہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے اس پہ. پہلی بات تو چودھری صاحب, ہماری پارٹی نے, ہماری قیادت نے, ہماری کمیٹی نے تعزیت کا اظہار کیا ایم کیو ایم کے ساتھ, اور یہ بڑا دکھ بھرا واقعہ ہے. اس واقعے کی حمایت نہیں کی جا سکتی, نہ اس کی کوئی وضاحت کر کے واقعے کو نیچا دکھایا جائے, یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن حقیقت صحیح ہے, جیسے جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں, امجد صاحب, جس قسم کے حالات تھے کراچی میں وہ آپ سے ٹھکے چھپے نہیں تھے. جب ایسے واقعات نہیں ہو رہے تھے لیکن لوگ مارے جا رہے تھے, یہ چودھری صاحب آپ ہی تھے, میڈیا کے اور دوست تھے, کیا نہیں کرتے تھے حکومت کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ کتنی بڑی ذمہ داریاں ڈالتے تھے. اب جب قوم کے مطالبے پر, جب عدلیہ کی باتوں پر, جب فوج کے کہنے پر ساری قوم کا مطالبہ ہو گیا, جب آپریشن شروع ہوا, تو آپریشن جب ہوگا اور جب اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا, جب اتنے زیادہ اختیار کے ساتھ ہوگا, سب لوگوں کا مطالبہ بے رحم آپریشن, بے رحم آپریشن, جب بے رحم آپریشن ہوگا تو گناہگاروں کے ساتھ بے گناہوں کو بھی تکلیف تو آئے گی. لیکن ایسے واقعے کی اجازت نہیں دی چاہیے, نہ دی جا سکتی, نہ حمایت کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپ سارے امن امان کو ناکام کر دیں اور سارے ہر طرف سے وہ باتیں ختم ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. رینجر نے اور سندھ پولیس نے کمال کر دکھایا ہے کراچی میں. آج لوگ امن امان کے ساتھ گھوم رہے ہیں, سلامتی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. جو چیزیں نہ ہو رہی تھی, وہ جو مناظر نہیں نظر آتے تھے, آج امن امان کی وجہ سے وہ آتے, تو یہ ان کی اچھائی ہے. لیکن اس اچھائیوں کے بیچ میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے, اور یہ اچھی بات ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے, پھر ڈی جی رینجر نے, سب لوگوں نے اس کی مذمت بھی. انکوائری کا مطلب کیا ہوا؟ کہیں غلطی ہے, کہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے, کہیں اس کی تلافی ہونی چاہیے. انکوائری کا مطلب یہ ہوا. اگر یہ دونوں صاحبان جنرل راحیل شریف صاحب اور ڈی جی صاحب خاموش ہو جاتے, جیسے میاں صاحب اپنے بیٹوں کی وضاحتیں کر رہے ہیں کہ جناب بے گناہ ہے, بے گناہ ہے, اگر یہ وضاحتیں کرتے تو ان پر بوجھ بڑھ جاتا. لیکن انہوں نے تحقیقات کی ہے, جیسے عتیق بھائی نے بھی کہا, میں اور پروگرام میں بھی کہا. آپ کا نقطہ آ گیا اور بات آپ کی درست ہے کہ ظاہر ہے آپ نے تعزیت بھی کی, اور آپ نے اس جو واقعہ ہوا ہے آپ کو افسوس بھی ہوا اس پہ, اور آرمی چیف نے بہت اچھا قدم اٹھایا. انکوائری ہونی چاہیے, اور اگر مجرم ہیں لوگ اور انہوں نے زیادتی کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. اب بھائی صاحب آپ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے, وفاقی حکومت پہ بھی, کہ وفاقی حکومت کو لاہور میں عمران خان کے جو جلسے میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی اس پہ وزیر صاحب نے نوٹس لے لیا, لیکن اس واقعے پہ نوٹس نہیں لیا. کہ آپ کے کولیگز ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ حکومت, وفاقی حکومت کیوں خاموش ہے اس پہ؟ دیکھیں, خاموشی کی بات نہیں ہے, ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کی سب نے مذمت کی ہے. اور رینجرز کے جو کارکردگی ہے کراچی میں اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کی تفتیش بڑی ضروری ہے اور داد رسی بڑی ضروری ہے.
تو ہم نے تو ہمیشہ یہی بات کی ہے، انٹیریئر منسٹر نے بھی یہی بات کی، اور یقیناً اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں یہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ہیومن رائٹس کا ایشو بھی اپنی جگہ پر ہے، اور یقیناً جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہزاروں لوگ تفتیش میں لیے گئے، یہ شاید پہلا ایسا واقعہ ہے، تو اس کی تہہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ چانی صاحب، آپ کے جو ٹی او آر سے اپوزیشن نے جو کل بنائے تھے اور 15 سیاسی جماعتیں 15 پوائنٹس، اس کو آج حکومت نے ریجیکٹ کر دیا، اور حکومت البتہ وہ یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ٹی او آرز نہیں چل سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ساری جو ایکسرسائز ہے وہ تو ختم ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہ نکلا، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ میرا خیال ہے نتیجہ نکلے گا، ہر حال میں نتیجہ نکلے گا۔ یا حکومت کو پیچھے ہونا پڑے گا، جیسے پہلے ہوئی ریٹائرڈ ججوں سے ہوتی اب یہاں تک پہنچی ہے۔ پہلے بھی کہتے ریٹائرڈ جج کے بغیر نہیں ہوگا، اور سارے وزیر لگ گئے تھے ریٹائرڈ جج والے بات کو تحفظ دینے کے لیے، بالآخر وہ سٹنگ جج پہ بھی آ گئے۔ اب یہ پیچھے ہٹے، لیکن میں سمجھتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب جمہوریت کو بچائیں گے، نظام کو بچائیں گے، اپنے وقار کو بچائیں گے، اور ثابت کر گے کہ وزیر اعظم اس بحران کو بھی حل کر لیں گے، تو آپ دیکھیے گا اپوزیشن کی بات سنی جائے گی۔ اگر اپوزیشن کی بات نہیں سنی گئی، کیونکہ گورنمنٹ نے آج ایک پوزیشن لی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹی او آرز ہمیں قبول نہیں ہیں، لیکن البتہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ پوزیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو کیسے حل ہوگا؟ چودھری صاحب میں نے 2-3 حکومتیں دیکھی ہیں، اور میں ان کی مثالیں دے سکتا ہوں، ڈٹ جاتے ہیں کہ 1 انچ نہیں ہٹیں گے، لیکن پھر جب ہٹنا ہوتا ہے، آپ کمال ہے اس کا، دیکھیں تو صرف ان کا ہٹنا بھی۔ تو ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہٹ رہے نہیں ہٹ رہے، لیکن ان کو ہٹنا ہوگا، اور نہیں ہٹیں گے تو اپوزیشن کو جس راستے پہ وہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ اپوزیشن رستوں پہ آئے گی، امن امان کا مسئلہ بنے گا۔ گورنمنٹ کے بارے میں ایک تصور ہے، آپ رکیے گا چانی صاحب، کہ یہ اب کے مار کرتے رہتے اور آخر میں ایسا یو ٹرن لیتے ہیں کہ حیران کر دیتے سب کو، اور اب بھی کیونکہ آپ نے انکار کر دی ہے، تو جب تھوڑا سا پریشر آئے گا، یہ ساری اپوزیشن مل کے سڑکوں پہ آئے گی، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی قبول ہے، آپ اسی پہ کر لیں۔ دیکھیں، ہمیشہ حکومتی فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے، اپوزیشن کا کام تو الزام لگانا ہوتا ہے، ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں، تو اس لیے حکومت نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے۔ آپ جو آج ٹی او آرز آئے ہیں ان کو کسی شخص کو دے دیں، کیا یہ ٹی او آرز ہیں؟ اس میں صرف ایک جملہ رہ گیا، وہ بھی لکھ دیا جاتا تو شاید مکمل ہو جاتے کہ محمد نواز شریف ملزم ہے اور سزا دے دی جائے۔ آپ ٹی او آرز کے پڑھیں، وہ بنیادی جو اصول ہے انصاف کے، ان کے منافی ہے۔ اس میں ٹی او آرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو کہا گیا کہ جی یہ ہیں، اور صرف احتساب ہونا چاہیے محمد نواز لیکن شریف۔ سر یہ ذہن میں رکھیے گا، جن لوگوں نے ٹی او آرز بنائے ہیں وہ بہت بڑے قانون دان ہیں پاکستان میں اسی لیے زیادہ حیران لوگ حوالہ دیتے ہیں، میں اسی لیے زیادہ حیران ہوں جیتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں بڑا کمزور بنا جو قانون دان یہ سمجھے کہ قانون ایسا ہو جس میں ایزمپشن آف انوسینس نہ ہو بلکہ ایزمپشن آف گلٹ ہو۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے الزام لگا دیا تم پہ، ابھی الزام کو لگا بھی نہیں ہے، میں نے الزام لگا دیا، اب تم پر لازم ہے کہ اپنی صفائی دو کہ میں ملزم نہیں ہوں۔ تو سر یہ تو ہمارا پورا سسٹم ہی ہے، نہیں، ایسے سسٹم پولیس بھی سر یہی کرتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو پکڑ لیا، اب آپ خود اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ پورا نیب کا سسٹم، نیب کیا کرتا ہے؟ وہی نیب یہ کہتا ہے کہ یہ میاں عتیق صاحب کرپٹ ہیں اور ان کو ہم نے بلا لیا، اب یہ پوری زندگی ثابت کرتے رہے کہ میں کرپٹ اگر اسی کی تائید کرنا چاہتے ہیں یہ حضرات جنہیں ٹی او آرز بھیجے ہیں، تو پھر کھل کر سامنے آ جائیں۔ یہاں بات بالکل الٹی ہے، وزیر اعظم نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ میں حاضر ہوں، میرا خاندان حاضر ہے احتساب کے لیے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں ٹی او آر کسی انڈیپینڈنٹ شخص کو دے دیں، آپ کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو، کوئی جج ہو، کوئی وکیل ہو، وہ ان ٹی او آر کو تسلیم کی، ٹی او آر ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، یہ تو ایک چارج شیٹ ہے، ایک چارج شیٹ بھی نہیں ہے، ایک خواہش کا اظہار ہے ایک شخص کا کہ یہ میری خواہش ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں، ایون انکلوڈنگ جب اس کو پڑھیں گی میری گزارش ہے اپنی سیاسی جماعتیں اگر اس کو پڑھ لیں، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں میٹنگ ہوتی ہے، مختلف باتیں نکلتی ہیں، اس کو پڑھ لیں، میرا خیال کوئی شخص قبول نہیں کر سکتا۔ اوکے، مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد یہ سوال آگے لے کے جائیں گے کہ کیا یہ چارج شیٹ ہے یا ٹی او آرز ہے۔ ایک چھوٹی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں۔
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां अतीक साहब, ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये बार बार ये कहना है कि एक पाई की करप्शन साबित हो जाए मेरे खिलाफ तो मैं घर चला जाऊंगा और एहतसाब के लिए कौम के सामने पेश करता हूं। TORs आपने मिलकर बनाए, गवर्नमेंट उस TORs को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के खिलाफ चार्जशीट है। देखिए, ये TORs को चार्जशीट कहना ये मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह ये है, बाकी हक है, तो मिनिस्टर साहब कुछ भी कह सकते हैं, ये तो डिफेंड कर रहे हैं, उनको अच्छी बात है। लेकिन ये जो भी मामला हुआ, ये पूरी जॉइंट ऑपोजिशन ने इसको ना सिर्फ TOR को बल्कि पहले बैठकर इस पर डिस्कशन हुई, यहां तक भी कहा गया कि देखिए ये आज की जो मीटिंग है इसको एजेंडा 1 पॉइंट ना रखा जाए। हालांकि PTI का मौकफ ये था कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे की बात हो, इससे कोई ना हो, और वो उससे बड़ी अच्छी बात है, वहां भी अप्रिशिएट लेकिन सर दो छोटी जमातों ने स्टैंड लिया, हमने भी कहा कि इस्तीफा नहीं लेने हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने ये कहा कि ये वक्त नहीं है इस्तीफा मांगने का। हमारा भी मौकफ यही था कि देखिए इखलाकी तौर पर कह दिया था कि इखलाकी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी है, उनका मीडिया टॉक, उन्होंने कहा इखलाकी तौर पर इस्तीफा देना। जी बिल्कुल, यही बात वहां पर हुई। ठीक है, लेकिन अगर ना दे तो ठीक है, ये उन पर है, ये उन पर है। और ये साथ ये भी कहा कि इसी तरह इखलाकी तौर पर जो दूसरे मुमालिक हैं वहां पर ये हुआ है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। जब हमने डिस्कस करके ये कहा अवाम क्या चाह रही है, अवाम ये चाह रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यस मुल्क में करप्शन हुई, अरबों रुपए की करप्शन की, जिसका जितना हाथ आया। किसने की? बहुत से लोगों ने। मैम बताइए ना, मेन वाशियों ने की। मैं ये वक्त से साबित करें ना बात जो आती है। नहीं, आप इल्जाम लगाएं यार, इल्जाम लगाएं। मैं तो जो बात कह रहा हूं, हमने तो एहतसाब के लिए अपने आप को पेश कर दिया, इल्जाम लगाऊंगा, इल्जाम जो लगाएं। चीज मेरे सामने होगी। नहीं, आप ये बताइएगा मैं किस बात से कह रहा हूं, जरा सुनिएगा। करप्शन की दुनिया की कोई रिपोर्ट्स जो हैं वो आप उठाकर देख लीजिए। दुनिया के जो मुख्तलिफ नजर रखते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाते हैं और बड़े कमेंडेबल इदारे, उन सब का यह मौकफ है कि पाकिस्तान में करप्शन है। और जिस तरह के राइल शरीफ साहब ने यह कहा, फैमिली की बात करें ना सर, नाम लेना है कि सबने तस्लीम किया है कि ये हुकूमत के दौर में करप्शन में वाज़े कमी वाक़या हुई है। मैं इस पर यह बात कहूंगा, कमी हो या ज्यादा हो, बट ये मानने की बात है कि मुल्क में करप्शन है। दूसरी चीज, क्या वजह है, नैब किस लिए बना है? नैब में आज जो 20-20 साल से केस पड़े हुए हैं, वो 2000 से अब तक 16 साल पुराने केसेस किस लिए पड़े हुए हैं? FIA के पास कोई केस जाता है, क्या उसके ऊपर कोई रिजल्ट निकलता है? कहीं से नहीं निकलता। मुझे यह लगता है कि एक छोटा सा शख्स कोई कहीं से चोरी करके आ जाए, उसको तो पकड़ के सब मारना शुरू कर देंगे। जो जितना बड़ा आदमी है, जिसके पास जितने वसाइल हैं, जिसके पास जितनी ताकत है, उस तक कोई हाथ नहीं पहुंचता। एक चीज याद करें, आखिरी सेंटेंस, कि राहिल शरीफ साहब ने वाज़े अल्फाज में यह कहा है कि करप्शन को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, और उस दिन के बाद हमारे अपने नजदीक के कई साथी जो हैं वो परेशान हैं। बस बात सिर्फ इतनी। जैसे ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर जब वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अगर करप्शन का इल्जाम है और साबित हो जाए तो मैं घर चला जाऊंगा, तो फिर इशू क्या, आप ये समझते हैं कि वाकई करप्शन की है मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली? देखिए, मैं चौधरी साहब एक चीज अर्ज करूं कि ऑफशोर कंपनियां बनाने का बुनियादी मकसद जो मैंने नोट किया और देखा है अपने तजर्बे में, वो यूजुअली टैक्स एवेजन होता है और पैसे को छुपाने का होता है, जो गालिबन बाद नजर में अगर आप सोचें तो वो जायज नहीं होता। ठीक है, वरना उसकी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। अब उस तनाजर में अगर लें तो किसी के शायद अपना जायज पैसे से भी को बनाना चाहता हो किसी वजह से। अब ये उस जमाने की हैं कंपनियां जबकि बच्चे छोटे थे और वो अपने बिजनेस खुद नहीं चलाते थे। आप ये कह के कि मैं उनका नाम पे हैं, उनका बिजनेस है, ये इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपको अपना हिसाब सामने लाके देना है, अपने आप को जस्टिफाई करना है। इस सारे किस्से में मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के अपने कंधों पे जिम्मेदारी है कि वो डॉक्यूमेंट्स पेश करके वो साबित कर दें कि जी ये पैसा उनका जायज था और ये टैक्स अदा हो चुके हुए थे, ये जायज रकम थी, ये फला चैनल कहां फैसला होगा सर? मेरा सवाल है, आप डॉक्यूमेंट सामने रख दें, हर कोई फैसला किसके सामने रखते? पार्लियामेंट के सामने रख दें, सारे जिसका जी चाहे जाके जुडिशियल कमीशन की तो जरूरत ना रही ना। मैं कहता हूं जिस धंधे में आप पड़े हुए हैं ये साल का है, और ये मुसीबत ऐसी पूरी कौम को एक चक्कर चढ़ा दी है इसने।
آپ ایک شخص, مجھے اگر میرے پہ آپ الزام لگ جائے تو میں مطالبہ کرنا شروع کر دوں کہ مجھے کویشچن بنا دیا جائے. میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ جی میرے یہ الزام آپ نے لگائی ہے, میں نے نہیں یہ کیا ہوا, میرے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے, میں سامنے رکھوں گا. اس میں بھی پروسیس یہ ہونا چاہیے. دوسری طرف جو چیز ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے باقی لوگوں کا احتساب کرنا, نیب کے سامنے ریفرنسز لے کے جانے. حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ روز فائلیں لہرائے اور کہے کہ یہ میرے پاس خورشید شاہ کا کیس ہے, یہ میرے پاس فلانی کی فائل ہے, یہ اعتزاز حسن کے کیسز ہیں. اور وہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ میاں صاحب کے منی لانڈرنگ کے فائلیں لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ جی ہمارے پاس کیسز ہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی لیکن سر وہ دیکھیں نا, بچا کے رکھ رہے ہیں. جب جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے فائلیں رکھی ہوئی. میں تو کہتا ہوں وہ ساری کی ساری فائلیں انہوں نے کہا سب معاف ہے, چودھری معاف کر دیا سب. چودھری صاحب اس کا قصور سب سے بڑا NRO تھا. میں جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. اگر جنرل مشرف کرپشن کو ختم کر جاتا یا وہ کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملا کے نہ چلتا تو آج شاید اس کا نام کو بہتر طریقے سے لے رہا ہوتا کہ چلے ٹھیک ہے حکمرانی ناجائز تھی لیکن قوم کے لیے تو کوئی کام کر گیا. لیکن جب آپ نے کرپشن کو بھی آگے لے کے چلتے رہے, اسی طرح آپ نے پالا اور کسی کرپشن کے کیس کو فائنل نہیں ہونے دیا اور پھر آگے NRO کر کے باقی کرپشن بھی آپ نے لیگلائز کر دی, تو آج تبھی ہم بھی بھگتنے ہیں, اس کا بھی نام کوئی نہیں لینا چاہیے. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے اور ان کی فیملی نے کرپشن کی ہے, ان کے بچے بھی اس میں ملوث ہیں اور احتساب ہونا چاہیے وزیر اعظم کا اور ان کو پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دو باتیں میں کروں. ایک پہلی بات تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سارا معاملہ سارا ملبہ ایک ہی شخص پہ ڈالا جا رہا ہے, یہ بڑا ظلم ہے. یہ چودھری صاحب قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے, جیسی بوتے ہیں ویسے ہی آدمی کاٹتے ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا آیا ہے وہ سب کا سب انہوں نے خود کیا ہے. اب ان کے سامنے آ رہی ہے باتیں, کوئی انوکھی بات نہیں ہو رہی. یہ الزامات, یہ کرپشن کی باتیں پاکستان پیپلز پارٹی نے عائد نہیں کی میاں نواز شریف صاحب پر, یہ پوری اپوزیشن مل کر رہی ہے. پھر پوری اپوزیشن نے الزام عائد نہیں کیا, یہ باہر سے پیپر ظاہر ہوئے جن میں نام آیا ہے میاں صاحب کے بچوں کا, اور پھر وہ بیانات جو ہے اس میں محترم ان کی بیٹی کا. یہ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف اس میں انوالو نہیں ہے, ان کا نام کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. سن ایک منٹ کے لیے سن لیں. لیکن جب ان کا موقع تھا تو یہ دکھ نہ کرے کہ اکیلے کا نام آیا, ہم نے نہیں دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا, 60 حکومتیں اس ملک میں ہوئی لیکن انہوں نے صرف احتساب ذوالفقار علی بھٹو کا کیا, بے نظیر بھٹو کا کیا, آصف زرداری صاحب کا کیا, اور کوئی حکمران نہیں تھا اس ملک میں. کسی نے حکومت نہیں کسی کا احتساب کیا جاتا. اب آپ پر آئیے تو کیوں گھبرا رہے ہو. نمبر 2 آپ کا سوال کہ نام ہم نے نہیں دیا. ان کے بیٹوں کا نام اگر آیا تو بحیثیت وزیر اعظم قوم کے لیڈر یہ خطاب کرتے یا نہیں کرتے, پارلیمنٹ میں چلے جاتے جو مہذب طریقہ ہے. جناب میرے بچوں کا نام آیا ہے, تحقیقات کراؤں گا آپ کے ساتھ, آپ کے تحت شدہ کرے, وہ ہے ہی نہیں, بے گناہ ہے, قوم ان کو آنکھوں پہ بٹھاتی. انہوں نے کیا کیا, غیر ضروری طور پر, ضرور کس نے مشورہ دیا ہوگا, قوم سے خطاب کیا. سارے خطاب میں کچھ نہیں تھا سوائے بچوں کی صفائی کے. اب جب آپ بچوں کی صفائی دیں گے تو آپ پر تو انگلی اٹھے گی. پھر دوسرے وزراء, یہ جو ابھی جنرل صاحب نے بات کی ہے, بڑی اچھی بات انہوں نے کی. جناب یہ بات, جی ہماری بات, ان کو دیکھو وہ سرے محل, ان کو ارے یار آپ کہو میں چور نہیں ہوں, آپ سارے لوگوں کو چور ثابت کر ثبوت دے رہے ہو کہ آپ نے جرم کیا ہے. تیسری بات چودھری صاحب, ان کے تمام وزراء جو بھی ادھر آئے ہیں ڈیفینڈ کرنے میڈیا میں, کسی ایک وزیر کا بیان دوسرے وزیر کے بیان کے ساتھ نہیں ملتا. آپ دیکھیں یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں, بیانات دکھا رہے ہیں. چودھری نثار علی خان کے بیان کل کیا تھا, آج کیا ہے, کچھ نہیں ہے. خود الجھا کے رکھ دیا ہے معاملے کو. پوری مہذب دنیا پارلیمنٹ کا طرف رجوع کرتی ہے, ان کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرتی ہے. یہ ایسا نہیں کر رہے, یہ کہتے نہیں. یعنی صاحب آپ ساتھ رہیے گا, میں ایک بریک لوں گا, اس کے بعد آپ سے طرف آؤں گا, چھوٹی بریک ہو, بریک کے بعد آپ سے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عباس صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو آپ بوتے رہے ہیں اب وہ کاٹ رہے ہیں, اب آپ کی اپنی باری آ گئی ہے. جو کچھ آپ نے ماضی میں کیا اور جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ کیا, جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا, جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا, اور ان کے خلاف آپ نے کیسز بنائے جھوٹے, اور اب آپ خود پستے چلے جا رہے ہیں. بہرحال اگر اس کو ڈیبیٹ کرنا ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آج ایک ایشو ہے جس کی ہم سمجھتے ہیں ریزولوشن بڑی ضروری ہے.
صرف حکومت کے لیے نہیں، ملکی سیاست کے لیے بھی. آپ اس ایشو کو حل کرنا چاہتے جی ایشو کو حل نہیں، ہم عوام کے سامنے اس کو لانا چاہتے ہیں. تو اور ایشو بڑا سمپل ہے کہ ایک کاغذات کی لیک ہوئی کسی ایک ملک کے اندر اور اس میں بتایا گیا، ابھی تک کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک اخباروں میں آیا، بتایا گیا کہ 2 اپارٹمنٹس ہیں جو آف شور کمپنیز اون کرتی ہیں اور ان کی جو مالک ہیں وہ پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں. یہ حقیقت سامنے آئی. اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے ایسٹس ہیں. وہاں پر لوگ بھی گئے ہیں، وزٹ کیا، اپوزیشن کے لیڈر گئے ہیں، پریس بھی گئی ہے. اب کیا آف شور کمپنی رکھنا اللیگل ہے؟ میں پی آئی میں رہا ہوں، پی آئی کے تمام ایسٹس آف شور کمپنیز کے اندر ہوتے ہیں. یہ ایک سٹرکچر بنایا جاتا ہے، مختلف وجوہات، اس میں ٹیکس کی ایویژن نہیں ہوتی، ٹیکس کی سہولت ہوتی ہے. پوری دنیا کرتے، پوری دنیا ورڈز نہیں، آپ ایک ٹیکس کے لوپ ہول کو استعمال کرتے ہیں، ٹیکس کے لوپ ہول کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے آپ پوری دنیا کرتی ہے. میں پی آئی کی مثال دے رہا ہوں، پی آئی کے تقریباً ہر بڑا ایسٹ کسی آف شور کمپنی میں ہے. یہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے اس حقیقت کو؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے سامنے ہی رکھا گیا، پرائم منسٹر نے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا، ان کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا. سر انہوں نے صرف یہ اگر کہا آپ ہے مجھے کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور ایک پائی کی تو میں گھر چلا جاؤں. سر یہ اس بات کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ تھی. ہم نے کہا پارلیمنٹری کمیٹی کر لے، کسی ریٹائرڈ جج کو بنا دیں. انہوں نے کہا نہیں جوڈیشل کمیشن کو. بات ہم نے کہا ٹھیک ہے، سو بسم اللہ. پرائم منسٹر نے کہا میں احتساب کے لیے حاضر ہوں، میرا خاندان حاضر ہے، جو سوال کرنا چاہیں پبلکلی کرنا چاہیں، جو انفارمیشن مانگیں ہم دیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ سب سے پہلے میرا احتساب ہو، حالانکہ ان کا نام بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے، کہا کہ میں حاضر ہوں. جو ٹی او آرز اپوزیشن نے بنائے ہیں، متفقہ اپوزیشن ہے، مشترکہ اپوزیشن ہے، وہ آپ کے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں؟ سر ابھی تک آفیشیلی نہیں آئے، لیکن جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے ان کے قابل قبول ہونے کا ڈیبیٹ نہیں ہے، وہ پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے. جس چیز کی یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا نا سر، تو ان کو دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو چیز بنیادی انصاف کے اصول کے خلاف ہو ان کو نوٹیفائی فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا احتساب کر لیں، مجھے صاف کریں، کلین کریں، ٹھیک ہے. اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا احتساب ہو جائے، پرائم منسٹر صاحب کو کلین کر دیا جائے. دونوں کا ایک ہی متفقہ مطالبہ ہے نا سر، لیکن آپ اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے جو ٹی او آر بھیجے تھے وہ ان سے بہت وسیع تھے، ان میں بہت زیادہ گنجائش تھی. وسیع اتنے ہیں کہ 1000 سال تک اس پہ کام نہیں، 1000 سال ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارا احتساب کر لیں. دیا گیا یہ جو ٹی او آرز کی اب ہم بات کر رہے ہیں، جو جی ٹائم فریم تک دیا گیا، اس میں بالکل متفقہ طور پر یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب چونکہ خود بھی کہہ رہے ہیں پہلے ان سے شروع کیا جائے. میں چوہے صاحب صرف ایک بات کہوں گا کہ اگین وہ مدانی رڑکن والی گل نہ کریے، بلکہ اس کو کسی کنکلوڈ کر لے کر آئیں. اور معذرت کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ کیا کرنا ہے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا میں حاضر ہوں، میرا احتساب کرے، سپریم کورٹ کرے، اس سے بات کیا رہے گی؟ چیف جسٹس کو بھیج سکتی ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اس میں ضرور متفقہ طور پر جب تک بیٹھ کر ٹی او آرز کو ایگری نہیں کیا جائے گا، اور اس میں ایک اور پوائنٹ دیا گیا ہوا ہے، دیٹ از کہ ایکٹ بنے گا. اگر یہ ایکٹ نہیں بنتا، پاناما ایکٹ جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاناما لیکس ایکٹ بنے، اگر وہ ایکٹ بنا دینا سر، اس میں کیا پرابلم؟ تو پھر اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے ایکٹ نہ بنے تو. کس چیز پہ ایکٹ بنے؟ نہیں، اسی کے اوپر دیکھیں، ادروائز تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کیا چاہتے ہیں اس سے پہلے کتنے کمیشن نے رپورٹ دی، وہ رپورٹس کہاں گئی؟ کمیشن موجود ہے، اس کا آئین میں بھی گنجائش ہے، اسی قانون میں بھی گنجائش ہے. وہ اس قانون پبلک ہو ہی نہیں سکتی. ایکٹ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ الزام لگا دیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. اب انہیں کہیں کہ تم اپنے آپ کو ثابت کرو کہ میں ملزم نہیں ہوں. تو سر سارا سسٹم ہے نا یہ، آپ نیب کا سسٹم بدل دیتے تھے. نظام نہیں ہوتا. سر 18ویں ترمیم میں آپ کے پاس آپشن تھا، آپ نے نہیں کیا. نیب ایک غلط قانون تھا. نیب کے تحت صرف ایک جماعت کا احتساب کیا گیا جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی. تو سر یہ قوانین کو آپ نے 18ویں ترمیم میں نہیں بدلا. آپ نے ذرا بات کر دیتا ہوں. بتائیے. جنرل مشرف نے ہمارے گھروں میں لوگ بھیج کر کپڑے اور جوتے تک گنے. اس جماعت کا میاں نوازی سے لے کر نیچے تک جو احتساب ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا. یہ ایک حقیقت ہے اور نیب کے قانون کے تحت کیا گیا. ہم سب نے نیب کے ریفرنس فیس کیے، این آر او ہمارے لیے نہیں تھا. تو اب
وہ احتساب ہو چکا ہے. ہم پھر بھی احتساب کے لیے حاضر ہیں. ہم سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے سامنے حاضر ہیں ٹھیک. تاکہ کسی کو ambiguity نہ ہو. ایشو یہ ہے شاید کہ یہ اپنے بھی آپ کو کہتے ہیں اجازت پرائم منسٹر صاحب کا احتساب کریں, اپوزیشن بھی کہتی ہے پرائم منسٹر صاحب کا احتساب کریں, تو دونوں کے تقریباً موقف ایک ہی ہے, بس تھوڑا سا طریقہ کار کا اختلاف ہے, تو دونوں بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں, یہ کبھی نہیں بیٹھیں گے, اسی میں بقا ہے سب کی. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک آپ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک لیگل اوپینین دیا, اور غالباً اسی کی بنیاد کے اوپر یہ جو اپوزیشن نے ٹیور مرتب کی ہیں یہ اسی کو لے کے آگے چلیں. اب اگر قانوناً آپ کے ماہرین, قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز پاسبل نہیں, اس کو اس طرح کرنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ان ماہرین کی رائے ماننی چاہیے. بالکل صحیح بات. اس پہ کیوں آپ اعتراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نتیجہ یہ کہ آپ کے اوپر الزام ہے, وہ الزام آپ لے کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر اس کو دھونا نہیں چاہ رہے آپ. تو یہ قوم کا اعتماد چانڈی ہے. صاحب چند سیکنڈ ہے کہ چانڈی صاحب کو شامل کرنا, چانڈی صاحب کو شامل کرنا سر. دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے, ابھی تو ٹی او آر آئی نہیں ہے, اس میں ڈیبیٹ شروع ہو میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹی او آر آ چانڈی جائے, صاحب. آپ کسی قانون کے ماہر کو بلا لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں ہے. چانڈی صاحب یہ گورنمنٹ نہیں مان رہی, تو اب اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہوگا؟ میں یہ نہیں مانے, ان کو ماننا پڑے گا, یا جو جلسے کر رہے ہیں الیکشن میں جانے کے لیے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جس رپورٹس نے دنیا کی کئی مملکتوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے, کئی وزراء اعظم استعفیٰ دے گئے, برطانیہ جیسی حکومت, جمہوریت کا وزیر اعظم